عمومی گشت کرنے والوں کا بڑا نفع. گشت میں جانے والا آدمی اور کتنی بھی بڑے مرتبے کا ہو، عام سے عام آدمی کے پاس جا کے اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف بلانا ہے. اگر اس محنت سے اگر عمومی گشت اور گشت کو نکال دیا جائے تو اس کام میں اتنی مزیداری باقی نہیں ہے. عمومی گشت جو ہے وہ عمومی ہدایت کے اتارنے کا ذریعہ ہے. عمومی گشت میں 4 عمل ہوتے ہیں. ایک عمل مسجد میں ہوتا ہے، درمیانی باتیں. جو لوگ اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں یا جن لوگوں کو عمومی گشت والی جماعت بلا کر لاتی ہے ان لوگوں کو دین کے فائدے بتانا. دین کے فائدے بتانا یہ درمیانی بات کرنے کا کام. دوسرا کام ہے دعا ذکر. جماعتیں بڑی ہوتی تھی پہلے تو 2 آدمی کو بٹھاتے تھے، ایک ذکر کے لیے اور ایک دعا کے لیے. اگر جماعت ابھی زیادہ بڑی تو 2 آدمی ذکر کے لیے اور 2 آدمی دعا کے لیے بٹھاتے. جماعتیں مختصر ہونے کی وجہ سے دعا ذکر کے عنوان سے بس ایک ہی آدمی کو بٹھاتے. اگر زیادہ ہو تو زیادہ لوگوں کو بٹھاتے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو انسانیت کی طرف متوجہ کرنا، ایسا ذکر کرنا، ایسی دعا مانگنا کہ اس کے دعا اور ذکر سے اللہ پسند ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنا. دعا یہ کرنا کہ جو لوگ باہر ملاقات کے لیے جائیں، اللہ جن لوگوں سے ملاقات کرتے پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے تو ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیا. ذکر کرنے والا، دعا کرنے والا، یہ دعا کرنا اللہ جن لوگوں سے جماعت جا کر ملاقات کرے گی ان کو تو تیرے گھر میں آنے کی توفیق دے، ان کو تو تیرے گھر میں آنے کی توفیق دے. یہ دیکھو اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو اللہ کی توفیق سے آتا ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو آتا کیا بات؟ اللہ توفیق نہیں. جن لوگوں کا گھر دور رہتا ایسے بھی اجال پائے اٹھ کے آتا ہے. جن لوگوں کا گھر مسجد کے گیٹ پہ ہوتا اگر اللہ توفیق نہیں دیا تو وہ لوگ نہیں آتے. یہ دعا ذکر کرنے والا جو آدمی ہے اللہ سے ایسی دعا کرنا کہ اللہ ہمارے بھائی دنیا کے اندر ہے، اللہ تیری توفیق ابھی ان پر نہیں ہوئی تو اپنا رحم کر ان کو دعا کر. یہ دعا ذکر والا عمل. یہ عمل مسجد کے دروازے پر، مین دروازے پر ہوتا ہے، وہی استقبال والا. استقبال والا اس نیت کے ساتھ استقبال کرنا کہ اللہ میں پوری امت کا استقبال کرتا ہوں. یہ تیرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں، اللہ میں پوری امت کا، پوری انسانیت کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوں. استقبال کرنے کے لیے ریسپشن بول کے ہر پروگرام میں لوگ آتے. اگر تمہیں شادی میں بھی گئی مر جاؤ تو وہاں ایک جنا آتا ہے ریسپشن میں، آ جاؤ بولے. اگر تمہیں ہوٹل میں گئے تو بھی وہاں ایک آدمی کھڑو کرتا، آ جاؤ بولتے. ہائی وے پہ تو ایک آدمی روڈ پر کھڑو کہتا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لائٹا ہاتھ میں لگو کیا کرتا. نہیں جاتے اس آدمی کو بھی دل بولتا رہے. مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کے لوگوں کو کیا کرنا، مسجد کی طرف یہ استقبال. کپڑے بیچنے والا لوگوں کو بلاتا رہتا، چپل بیچنے والا لوگوں کو کیا کرتا رہتا، بلاتا رہتا. موزہ بیچنے والا لوگوں کو کیا بولتا رہتا،
इधर आ जाओ, ये मोल लो, ये ज़बरदस्त है। तो खबर हर आदमी अपनी अपनी तरफ अपनी चीज़ों की तरफ बुलाता, लेकिन इस्तकबाल वाला आदमी किसको बुलाता? बोलो किसकी तरफ बुलाता? अल्लाह के घर की तरफ बुलाता। आ जाओ, कामयाबी की जगह ये है। पूरी दुनिया में काम फिरे तो भी तुम्हें कामयाबी नहीं मिलती। अल्लाह के घर में आके सर झुका लो, तुम्हें कामयाबी। यह इस्तकबाल वाला चौकन्ना रहना, हर आने जाने वाले को इस्तकबाल करके बुलाना। ठीक है। अब भाई अब गश्त में जाने वाले समाज, गश्त में जाने के लिए कम से कम 3 आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी, कम से कम 3 आदमी। जाने वालों में एक रहबर होगा। रहबर तो मकामी होगा और ज़रा बड़ी उम्र का भी होना चाहिए, ज़रा जिम्मेदार किस्म का आदमी होना चाहिए कि अगर कोई जाके बुलाई तो उसके ऊपर ज़रा वजन कर सकता है और उन जाके बेचारा अच्छे नाम से उसको बुलाना, अच्छे नाम से उसको बुलाना। अगर उसका क्या तो आड़ नाम है, बोलो आड़ नाम से नहीं बुलाना, आड़ नाम से नहीं बुलाना। अब जैसे कि अब किसी का नाम गफूर है, उसका आड़ नाम गिड्डा गफूर है। अब इंसान क्या होगा, एक गिड्डा गफूर और बोले तो उसे क्या होगा, जरा गुस्सा है, आड़े नाम से बुलाया उन क्या होगा, वो नाराज है। तो उसे क्या बोल के बुलाना, अच्छे नाम से पुकारना, गफूर भाई, गफूर साहब, हजरत आइए, ऐसा। तो वो सोचेगा भाई मेरे को बड़ी इज्जत से बुला रहे, मैं उनकी बात सुनना चाहिए, उसके दिल में आ। तो ये रहबर क्या करना, बुला के और उन मुतकल्लिम साहब से मिला। और मुतकल्लिम साहब जो है ना, मुतकल्लिम साहब दीन के फायदे की बात बताना। कौन सी बात बताना? दीन के। अगर कोई फायदा बताए बोल लो, आदमी एकदम रियाज करता, आदमी फायदे को चाहता रहता, आदमी फायदे को क्या करता रहता। जैसे मोबाइल वाले रखते तो ऑफर रखते, मोबाइल वाले क्या रखते थे, ऐसा करे तो कंपनी वाले को फायदा होता था। कैसे करे तो फायदा किसका होता था? देखने के एतबार से क्या दिखता, कोई कंपनी का बहुत अच्छा ऑफर बोल रहा दिखता रहता, उसमें भी किसका फायदा होता रहता। लेकिन फिर भी आदमी धोखे में आया था, सही बोल तो आदमी फायदे का उम्मीदवार था, फायदे का क्या रहता, उम्मीदवार। हाँ, जो मौसम करने वाले रहते उन्होंने फायदा अभी बल्ला बताते हैं। अब जैसे मामूल से भाई 1 रुपये पे 4 आने का 8 आने का ये 30 पैसे का फायदा आता। अब जो कौन तो मौसम करना बोली बोल जाओ, रुपये को 10 रुपये का फायदा दिखाते। आदमी क्या करता, एक बार 1 रुपया डाल के देखता, 10 रुपये आते, दूसरी बार 20 रुपये डालता, फिर कितना आती, और उसे 40 रुपये आते, क्या कि डबल होता है। अब लाख का करोड़ा डालता हूँ, फुटू उसकी पुट्टी बंद करना, उसकी पुट्टी बंद करना। एक हिकायत लिखा एक किताब में, मैं पढ़ता उसको। एक बखाल है बेचारा, वो बर्तन किराए देता है, किसी देता था, भाड़े देता था भोगने के लिए। अब बेचारा एक सीधा साधा मुसलमान, एक बड़ा भवन है, एक छोटा भवन है, पलों को सामने को भाड़े किराए को। अब भोगना वापस करने को तो बड़े भगोने के साथ एक छोटा भगोना, छोटे भगोने के साथ एक छोटा भगोना ले गए। तो बखाल पूछा ये रहा ఇది రెండు తెచ్చినావు సారే దోలకాయతో तो పిల్లలు ఇచ్చినవి మగ అయా ఈ భగనాలు రాత్రి పెట్టిందా నేను ఏమి ఇచ్చినవి పిల్లలు ఇచ్చినవి। अब वो बखाल तो बखाल ही छोटे ना, वो सोचा भाई क्या किए बच्चा से तो मशा असर जरा पेटू को बोला अच्छे रख डालो, वो भगोने बच्चे देंगे तो रख ले हम पाप। ये जो है भगोने बच्चे दी मतलब क्या करें, रख ले। अब इस तरह से क्या करे वो दूसरा मुसलमान हो तो फिर जाकर फिर एक बार फिर एक बड़ा भगोना, एक छोटा भगोना और एक तीसरा भगोना लगा। अब वो निकालने के बाद फिर ले गए तो फिर इसके साथ छोटा छोटा एक बच्चा ले गए। तो उन पूछे क्या है, तो कि हजरत में रखा था रात में, तो फिर ये भगोनी जो है दूसरा बर्तन बच्चे की शक्ल में दे दिया है।
تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے رکھ دو اندر رکھ دو. تو پھر چند دنوں کے بعد تو بولا کہ جی بقال صاحب ہمارے گھر میں بہت بڑی شادی ہے, برتن ہونا تھا. اچھا تو ابھی کون سے ہونا, یہ بڑا بھی لے جاؤ, وہ بڑا بھی لے جاؤ, یہ لے جاؤ, وہ لے جاؤ. تو نہیں اتنے سے استعمال کرنے کا نہیں, ہمارے گھر میں بھی ہے, تو گھر میں کے بھوگنے میں اٹھا کو دے آئے, گھر میں کے بھوگنے میں اٹھا کو دے آئے. اب وہ لے گیا بیچارہ مسلمان, لے جا کے نندیال کے مارکیٹ میں بیچ ڈالا. یہ ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, اب آیا نہیں. بخار آدمی بھیج ہے, ارے ہمارے برتن کہاں ہے, ہم آپ بھوک لے کر یار نہیں, سچ میں نہیں کہاں ہے, سو مر گئی. تو مر گئے سے کیا کرے, دفن کر ڈالوں, گل گئی یہیں سے دیکھو گاڑی سو میں اٹھا. اب لے آپ بڑے دن میں پنچات رکھے, بڑے دن میں کیا رکھے, پنچات رکھے. اور پنچات میں اس میں ہمارے برتن لے گئی اور برتن ملے نہیں. اب جو ہے یہ ایسا بولتا ہے تو کہ ہاؤ صاحب اس کے برتن معمول برتن نہیں, پہلے ایک بار برتن دیا تھا, وہ بچے دیے تھے, اس کے بچے بھی لے آ رہی ہوں میں. کیا بولے, پہلے بچے دیے تھے اور وہ بچے بھی میں لے آ دی ہوں. بھائی دیا نہیں بچے میں نے, ہاؤ ایک بار دیا, 2 بار دیا, 3 بار دیا. اب جو بچے دے سکتی ہوں مر سکتے نہیں کیا, پنچایت کرنے والے کو نا ہاں بچے دیے تو کرتی ہے, بچے دیے تو کیا کرتی, وہ مرتے بھی. دنیا والے جتنے آفر دیتے, دنیا والے چیزوں کے جتنے فائدے بتاتے, وہ سب میں فائدہ کس کا ہوتا, اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ دین کا جو فائدہ بتاتی, اللہ تعالیٰ بندے کو جو دیتی, اللہ کا ایک بھی فائدہ نہیں. 100% کس کا فائدہ ہوتا, 100% کس کا فائدہ ہوتا, بندے کا فائدہ, 100% بندے کا فائدہ. میرے عزیزو, دین کا کوئی بھی فائدہ ہماری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا اور اس میں کسی دوسرے کو فائدہ بھی نہیں ہو سکتا. صرف جو کرنے والا ہوتا اس کو فائدہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کوئی کسی غریب لاچار مسلمان کی یا کسی غریب لاچار انسان کی اگر کوئی مسلمان مدد کرے, کیا کرے, کوئی حاجت پوری کرے, اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گی. کتنی حاجتیں پوری کریں گے, 70 حاجتیں پوری کریں گے. اور وہ 70 میں سب سے چھوٹی حاجت کیا ہے بولے تو, اللہ اس کو جنت لکھتا. بتاؤ بھائی, یہ بات سچ ہو سکتی ہے, جھوٹ ہو سکتی ہے, اس میں تو جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے, جھوٹ کا امکان بھی نہیں. تو بتاؤ ایسی باتوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزو, دین کے فائدے کی بات بتائی مل جائے, ادمیان کے اندر ذرا لالچ ہے, فائدے کی بات سن کو جلدی ادمی یاد. اس لیے متکلم کیا بتانا, بولو, دین کے فائدے کی بات بتا کر اس کو نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرنا. آخر میں یہ کہنا کہ بھائی دیکھو پوری بات تو مسجد میں چل رہی ہے, ہمیں تو صرف تمہارے کو بلانے جانے کے واسطے ہے, تمہیں ہمارے ساتھ چلو جائیں, تمہیں ہمارے ساتھ چلو جائیں, میں بلانے جانے واسطے ہے. اگر ان بولیں گا نہیں لو, میں نہیں آ سکتا, مجھے تھوڑا کام ہے, وہ کام کر لے گا, تو اسے کیا بولنا, اچھا بھائی تمہیں آنے کا سے کیسا بھی آتے ہوئے تمہارے بھائی کو بھی بلا, تمہارے دوستوں کو بھی بلا, بلکہ اس کو سمجھا کے اس طرح سے اس کو داعی بنا کے اور اس کو چھوڑ کے اور اس 10 لوگوں میں سے جو جماعت میں جائے گی, اور ایک کام ہے ذمہ دار, یعنی کہ اس جماعت کا امیر ہے, تو اس کا کام ہے جماعت مسجد سے جاتے وقت میں کیا کرنا بھائی, کہ دعا کرا لے جائیں. لیکن تو یہ کام بڑا کام ہے, یہ کام صحیح طور پر نہیں کرتے. سارے نبیوں نے جو ہے گلیوں میں بازاروں میں پھر کر کیا ہوا کام ہے. نوح علیہ السلام نے 950 برس پھرے. کتنے برس بولو,
900 बरस फिरे। कौन? नूह। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम 90 बरस फिरे। कितने बरस फिरे बोलो? खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 बरस फिरे। मक्के में कितने बरस फिरे? मदीने में जाने के बाद 10 बरस। कभी किसी गांव के लिए, कभी किसी गांव के लिए, कभी किसी गली में, कभी किसी गली, लोगों के पास जाना, समझाना। रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में जाते जाते भी समझाना। ऊंट को उनके साथ कौन तो बैठा बोल लो, रदीफ बोलते उसको। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंट है, अब एक ऊंट को एक ही आदमी नहीं, कभी कभी 3 आदमी भी बैठे, साथ बैठे से रदीफ बोलते। ऐसा जाते खुद भी बोल लेते जाना, ऐसे जाते खुद भी ऊंट को बैठे से आदमी को भी क्या कर लेते जाना, दीन की बात बोल लेते थे जाना। सारे नबियों का काम, उसको हमें सही तरीके से नहीं करना। इसलिए हमें क्या करना, मस्जिद में जाने से पहले, मस्जिद से निकलने से पहले कहना, ये काम तो बहुत बड़ा है, ये तेरे महबूब बंदों का काम है, और हम जैसे गुनाहगारों को तो भेज रहा है, हमें सही नहीं कर सकते, अल्लाह सही करने की तौफीक। बिल्कुल दुआ कराना चाहिए और जमात को रास्ते से एक तरफ को चलाना। अगर किसी घर में गए तो घर के पास, घर के दरवाजे के सामने सब जन अंदर को देखते हुए नहीं छोड़ना, जरा साइड में फेरा कर। अगर जो कोई आदमी आए तो मुतकल्लिम सामने बढ़कर मुलाकात करके, और जब वो बात, और जब जमात मुकम्मल हो जाएगी, और जब बातचीत मुकम्मल हो जाएगी, किसी एक आदमी को साथ लगा के क्या करना, मस्जिद में उसको भेजना। और जब पूरी जमात गश्त कर लेगी, वापस आते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ा के ले आना। अगर जमात में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अफरा तफरी हो गई, और साथियाँ हंस रहे, मजाक कर ले रहे, बातचीत कर ले रहे, तो अमीर को यह हक हासिल है कि वो अपनी जमात को वापस लेकर, चलो गश्त बराबर होता नहीं, जाएंगे चलो वापस जाएंगे चलो, अमीर क्या कर सकता, वापस लेकर। जिस गली में ये जमात गुजरेगी ना, अल्लाह उस गली पर जो अजाब आने वाला होता, जो मुसीबत आने वाली रहती, अल्लाह उसको ऊपर खींचते। किस लिए खींचते बोलो? ये लोग अल्लाह का जिक्र करते हुए जा रहे। क्या करते हुए जा रहे? गली में जितने लोग फिरते चलते रहते, उन्होंने कैसे जाते रहते भाई? अपने कामों से जाते रहते। बहुत सारे लोग कानों में मोबाइल के हेडफोन रखते जाते, कोई बात कर लेते जाते, कोई किसी को देखते जाते। जमात के साथ ना किसी की तरफ बुरी नजर से देखना चाहिए, और ना जो है किसी दुनिया के तासुर को लेना चाहिए। जिक्र फिक्र के साथ गलियों में तीसरा कलमा, बाजारों में चौथा कलमा पढ़ते हुए, और जो अल्लाह के जिक्र के साथ जाते। जहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, जिस जमीन के टुकड़े पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, वो जमीन का टुकड़ा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस महल्ले में अजाब का फैसला भी कर दे, अल्लाह ताला क्या करेंगे, गश्त वाली जमात को, ये जिक्र वाली जमात को देखकर अजाब को क्या करेंगे, ऊपर तक खींच। तो मेरे अज़ीज़ों, ये अलग अलग काम है। दरमियानी बात अलग, दुआ जिक्र अलग है, और इस्तिक़बाल अलग अमल है, और गश्त में बाहर निकलना अलग है, अलग अलग है। लेकिन ये चारों मिला के एक ही अमल, काम अलग अलग है, लेकिन अमल क्या है बोलो? ये उमूमी गश्त। कौन सा गश्त है बोलो? इसमें इस अमल से अल्लाह उमूमी हिदायत ना देता है। कभी कभी ऐसा होता, ये एक आदमी के पास 10 बरस से जाती है, कितने बरस से आती है? 10 बरस, लेकिन कभी आता नहीं हो। कभी क्या करता नहीं बोलो? आता नहीं। तो आना उसका काम है या अल्लाह का काम है भेजना? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चाचा अबू तालिब कुछ बोले, मेरे कान में कलमा पढ़ लो। तो कलमा पढ़ना अबू तालिब का काम था या कलमा पढ़वाना अल्लाह का तौफीक था? थोड़े अदमियान तो नहीं क्या करती, हमें 10 बरस से जाती है, लेकिन उन्होंने आते नहीं। थोड़ा अदमियान घरा करेंगे तो क्या बोलती, हमारे घर का खाओ नको, थोड़ा अदमियान हमें बुलाओ नको। मेरे ये थोड़े लोग गिरामा का शिकार,
لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے. جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام دعوت عمومی دعوت دیتے تھے تو لوگ آپ کو برا بھلا بھی بولتے تھے، برا بھلا بھی بولتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، جادوگر بھی بولتے تھے، مکار بولتے تھے، جھوٹا بولتے تھے، دھوکے باز بولتے تھے. اور نبی بننے سے پہلے دعوت دینا شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے تھے؟ امین ہے بولتے تھے، صادق ہے بولتے تھے، اچھے آدمی بولتے تھے، سچے آدمی بولتے تھے. وہ اتنا دین کا کام شروع کرتے میں جو بہت بیکار ہو گیا بھائی، انہوں نے کیا ہوتے تھے؟ بہت بیکار ہو گیا. محمد کا بیٹا بہت بیکار ہو گیا. محمد کا بیٹا کیا ہو گیا؟ پہلے بہت اچھا بچہ تھا بھائی، انہوں اب بیکار ہو گیا. انہوں کئی بیکار ہو گئے. نماز کو آپ کو بلاتی بیکار کئی ہو گئے. نماز کو آپ کو بلاتی، اللہ کی طرف آؤ کو بلاتی، کلمہ پڑھ لے کو بلاتی، دین کو چلو کو بلاتی، جنت میں آؤ کو بلاتی. اور ہمارے نبی کچھ برس میں ہم چھوڑتی جاتی. ہمیں مایوس نہیں ہونا. 10 برس گئے آیا نہیں کوئی بات نہیں، 20 برس گئے آیا نہیں کوئی بات نہیں. ہمیں گشت کریں گے سیمنٹ نگر میں، اثر پڑے گا اللہ تعالیٰ دوسرے ملکوں میں، دوسرے جگہ. ہمارے حضرت مثال دیکھیے، میاں جی حضرت صاحب ہاؤس ہے بھائی، ہاؤس میں تمہیں پانی ڈالو، ہاؤس میں کیا کرو؟ پانی ڈالو. بھائی پانی ڈالتے جگہ جو پڑتا نہیں پورے ہاؤس کو پڑتا پانی. ارے بولو، پانی پڑ رہا ہے یہاں پر، لیکن پانی کی سطح کہاں بلند ہو رہی ہے؟ پورے ہاؤس کا جو لیول ہے نا وہ بڑھتا آتا. کیا کرتا بولو؟ بڑھتا آتا. لیکن ڈالنے والا سوچے بھائی ادھر سب نہیں بڑھنا، یہیں بڑھنا کا تو ہوتا ہے کیا بولو؟ دین کی محنت پوری دنیا میں محنت چلتی رہتی ہے. پوری محنت کے جماعت اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے دین کا جو پانی ہے لوگوں کو پہنچا رہے. اللہ رب العزت پوری سطح کیا کرتی بولو؟ ایک حساب سے بلند کر. اب مثال کے طور پر میں تمہارے کو اپنے چھوٹے گاؤں کے چھوٹے حساب سے بول رہا ہوں. بھائی 20 برس پہلے اب ہمارے بیدم چلنے میں کتنے مسجدیں تھے؟ 20 برس پہلے بیدم چلنے میں کتنے مسجدیں تھے؟ 2 مسجدیں. کتنے مسجدیں تھے بولو؟ 2 مسجدیں تھے. اب کتنے مسجدیں بنی بھائی؟ اب کتنے مسجدیں بنی؟ 13 مسجدیں ہیں. کتنے مسجدیں ہیں بولو؟ 13 مسجدیں ہیں. اب بتاؤ بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی دینی سطح بلند ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ 2 مسجدیں کام کو اور 13 مسجدیں کام. 2 مسجدیں کام کو اور 13 مسجدیں کام. گاؤں ہوتا ہے. گاؤں کیا ہے بولو؟ اسی طرح سے میرے عزیزو دینی سطح بلند. دینی سطح کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر محنت کرتی ہیں اور وہیں دین کا کام بڑھنا کو ضروری نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محنت یہاں کرتے اس کے اثرات اللہ عالم میں دوسری جگہ پر دوسرے ملکوں پر ڈالتے. اللہ تعالیٰ محنت کے اثر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ محنت کے اثر کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو ہم سب لوگ مل کر پھر دین کی محنت کو کرنا چاہیے. یہ جو گشت والا عمل ہے اور یہ دین کی محنت کا بہت بڑا عمل ہے. جب آدمی گشت کے اندر نکلیں گا 1 بار سبحان اللہ بولیں گا 7 لاکھ بار اس کو سبحان اللہ کہنے کا کیا ملے گا؟ اجر. میرے عزیزو اللہ کے راستے میں جب 1 قدم رکھے گا پہلے ہی قدم پر اللہ اس کی مغفرت کرے. اگر اس کے نکلنے کا مقصد اللہ کی رضا، اور جو جماعت گشت میں نکلتی جو دعا کرتی اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نکلا ہے. کس لیے نکلا ہے؟ اب بازار ٹھیک ہے میں پھرتے رہتی ہوں بھائی، ایک جنا نمک لینے آتا رہتا، ایک جنا تیل لینے جاتا رہتا، ایک جنا بھاجی لینے جاتا ہے، ایک جنا دوا لینے جاتا ہے، ایک جنا دوست سے ملنے جاتا رہتا، ایک جنا چپکے ویسا پھرنے آتا رہتا، ایک جنا دارو بولنے جاتا رہتا. بازار والے تو بازار میں کتنے کی عدمے کتنے کی رینج سے آتے رہتے. لیکن گشت والی جماعت کیا واسطے جاتی بھائی؟ بازار میں جانے کا مقصد کیا ہے ان کا بولو؟ اللہ کے لیے.
اللہ کے بندوں کو, اللہ کے بندوں کو کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا. بتاؤ اس کے جانے میں اس کے جانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو بھائی اسے نیکی ملتی ہے, گناہ ملتا, نیکی ملتی ہے گناہ. اگر کوئی آدمی اگر کسی کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں یا چرانے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کو جو ہے گالیاں دینے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی غلط کام کے لیے جا رہے ہیں, اسے ثواب ملتا کہ گناہ ملتا؟ اب یہ آدمی جا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے بلانے کے لیے, تو اسے قدم قدم پر کیا ملنا چاہیے؟ دیوبند کے بہت بڑے شیخ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. ان کے خانقاہ میں جو ہے کچھ ساتھی پہنچے, بولے کہ حضرت دلی کے اندر مولانا الیاس جی ہیں, تو ان کے جماعت کے کچھ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم گشت میں نکلو ایک قدم پر 7 لاکھ کا ثواب ملے گا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کس سے پوچھا؟ حضرت مولانا حسین احمد صاحب, جو کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی وہ تو نا سمجھ ہے. کیا بولے؟ وہ تو نا سمجھ ہے, وہ اپنی سمجھ کے حساب سے بتا ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جو آدمی اللہ کے لیے گشت میں نکلے گا ہر قدم پر اسے اللہ ہی مل جائے گا. ہر قدم پر اسے کیا ملے گا؟ بولو, قدم قدم پر اسے خدا ہی مل جائے گا. تو میرے لوگ گشت کے جو قدم ہیں یہ کوئی معمولی قدم نہیں. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جس کے گھر کے پاس جماعت جاتی تو گھر والا آدمی 2-4 قدم تو بھی ذرا سامنے ہی چلتا تھا. اب لوگ اتنے جو ہے فیشنیبل ہو گئی, ہاں جاگو میں جاگو نہیں چلتے. کم سے کم گشت والی جماعت کے ساتھ 2-4 قدم تو بھی آدمی کیا کرنا چاہیے؟ ڈالنا چاہیے. تو میں نے دیکھو کہ یہ جو گشت جو ہے یہ بہت اہم عمل ہے, اور اس عمل میں ہر آدمی کو اور جو ہے لگنا چاہیے, کرنا چاہیے. روزانہ جو صبح کے جو ملاقات ہوتے, مغرب کی جو تشکیلی ملاقات ہوتے, ان کے ساتھ ساتھ جس وقت میں جماعتیں موجود ہوں, جیسے کہ آج ہماری شہروں کی جماعتیں, تو جماعت ایسے وقت میں عمومی گشت کر لینا چاہیے. تو کریں گے سب انشاءاللہ. تو سب تیار ہیں گشت کرنے کے لیے؟ بھائی آج ہی کریں گے یا کرتے رہیں گے ویسے؟ ارے بولو بھائی, کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ لوگ کو کرتے ہیں تو سب لوگ اچھا ساتھ دیں. جو ساتھ نہیں دیتے انہوں بھی ساتھ دینے کی کوشش کرو. بھائی دیکھو جب تک زندہ ہے کچھ نہ کچھ حرکت ہمیں بھی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہمارے سے کام لیتے ہیں. اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عملوں کی توفیق. کتنے جماعتیں بنیں گے بولو بھائی؟